بنٹھن کے جایا کرتے موز لگا کے 45 منٹ شیشے کے یونیورسٹی میں آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی ویسے؟ نہیں تھی, اس نے بال خراب نہ ہو جائیں اس لیے ابھی میں بیئرڈ کر رہا ہوں. یہ حال بالوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا, جل چل لگا کے اسپریز کر کے, یو نو. کیا موٹیویشن تھی اس چیز کی؟ پڑھنے جاتے تھے نا, علم پڑھنے, علم حاصل کرنے کے لیے خوبصورت لگنا فرض ہے. صحیح بات ہے. مطلب یونیورسٹی سے پہلے واپس آ کے میں آپ کو جمیل یحب الجمال, اللہ اکبر, یہ موٹیویشن تھی. یونیورسٹی سے واپس آ کے آپ کو سچ بتاؤں, the first thing I would do کہ put the bag in its place, اور اگلے دن کے جو کپڑے ہوتے تھے نا میں پہلے وہ تیار کرتا تھا. Oh my God, fact based بتا رہا ہوں. You were super conscious یار super freak. you were نہیں, اب were کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. Yeah. ہم سب یونیورسٹیز میں سے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ نے فارمیسی کیا ہے؟ پڑھے جی جی جی. ہارورڈ نہیں لیکن. Good. How was the university life, by the way? Before we jump into the topic, define university days. جیسے کہ ہم نے وہ لکھا تھا نا اس پوسٹ میں, سہانے دن. میرا خیال ہے it defines it all. میرے تو جی دنیا کے کہہ رہا ہوں زندگی کے سب سے جو بیسٹ ڈیز ہیں, ون آف دا بیسٹ میموریز وہ یونیورسٹی کے ہی ڈیز ہیں. جب بھی سیریسلی جب میں دیکھوں نا لک بیک ایٹ بیوٹیفل میموریز اور ذرا اچھی میموریز, تو وہ یونیورسٹی لائف ہے ان ٹرمز آف لرننگ اینڈ فرینڈ شپس اینڈ یو نو آل دیز تھنگس. لیکن پڑھائی کے حوالے سے تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے, بٹ اچھی میموریز بہت ہیں. جی کی چونکہ ہے بھی بڑی خوبصورت جگہ پہ, اگر آپ لوگ کبھی ماؤنٹینز ارد گرد ہیں اس کے, ہائکنگ کرنا. ہماری ایکٹیویٹیز پروڈکٹیو تھی, شکر ہے کمپنی اچھی تھی, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہی زیادہ کی ہیں یونیورسٹی میں. دس از گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مطلب عیاشی کے پوائنٹ آف ویو سے یونیورسٹی کے دن بڑے زبردست تھے. کیئر فری ڈیز تھے لحاظ سے نا, کوئی زیادہ پریشانیاں نہیں, رسپانسبلٹی نہیں. پڑھائی کی رسپانسبلٹی ویسے ہی نہیں لی ہوئی تھی, اوپر ورک بھی کوئی اٹیچڈ نہیں تھی. ویسے وی کین ویری مچ ریلیٹ کہ کالج سے جب سوئچ ہوا یونیورسٹی میں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کالج آپ لوگوں کا کو تھا یا نہیں تھا. میرا تو کو نہیں تھا, تو وین دیر واز دس سوئچ نا, تو آئی کوڈ ایزیلی سی دا ڈفرنس کہ یونیورسٹی جانے کی موٹیویشن, پڑھائی تو شروع سے تھی ماشاءاللہ, لیکن اب ایڈیشنل کیا تھی کہ اب چینج ہو گئی تھی, ایوالو ہوگی. بالکل. اصل میں ہمارا میرا جو بحریہ کالج تھا نا یہاں پہ اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, تو اس میں کو اس طرح سے تھا کہ ایک بلڈنگ تھی بیچ میں, اور یہاں پہ خواتین تھیں اور یہاں پہ مرد حضرات. بریک میں آپ ادھر آ جاتے ہوں گے, بریک میں نا ہم اوپر کوریڈور میں چڑھ کے نا دور سے وہ جنتوں کے نظارے سے. خیر وہ ہوتا یہ تھا کہ ہماری کالج ڈیز میں بالکل پریفرنسز ڈفرینٹ تھیں. گیمنگ کرنا, پھڈے کرنا, فٹ بال کھیلنا, کرکٹ اور شغل میلہ اور وہ جو ہے نا سب زیادہ. جب یونیورسٹی میں آیا اٹ واز اے ٹوٹل کلچر شاک کہ یار یہاں تو کوئی پھڈے نہیں کر رہا, یہاں تو کوئی گیمنگ کی بات, یہاں تو کوئی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا اسپورٹس میں, یہاں سب کی ایک خواہش ہے, ایک ہی خواہش. یہاں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں سب, کپڑوں پہ اور ڈریسنگ پہ زیادہ وہ, یہاں بس میری بندی بن, مطلب میں نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا یہ سب زرانے کی طرف بن گیا. آنیسٹلی آئی واز شاکڈ کہ وہ سیسیز بن گئے سارے وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے. اور ایون جب یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یار, ماحول سب سے اچھا کہاں پہ ہے. آج کل کی جو لڑکی, ایون ہم نے بھی جو یونیورسٹی دیکھی, ایون آئی وینٹ ٹو اسلامک یونیورسٹی ایز ویل دوست کے ساتھ, میں نے دیکھا ایک اسلامک اور نام مجھے سمجھ میں کہا یار اسلامک یونیورسٹی میں نہیں ماحول ہوگا. جب اندر گیا اور دیکھا میں نے کہا مر جائیں گے یہاں کبھی. ایون لوگ فیلڈز بھی اس وجہ سے نہیں کرتے. انجینئرنگ میں جو ہے وہ لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں, یو نو, اور باقی فیلڈز میں زیادہ ہوتی ہیں. فیکلٹی بدنام اس لیے تھی میکینیکل, 2 لڑکیاں ہوتی تھی, 65 لڑکے, 70 لڑکے, وہ پھر مشہور ہوا تھا. یہ تھا نا ہاسٹلز تھے نا, تو ایک ہاسٹل شاید لڑکیوں کا تھا, تو شاید 7 ہاسٹل لڑکوں کے تھے, 1 لڑکیوں کا تھا. یار آئی نو آف مائی اون بیسٹ بڈی, یونیورسٹی میں تھا, ہم پڑھ رہے تھے ساتھ, اس نے 1 سیمسٹر لگایا میرے ساتھ, اور مطلب وی ور ویری فاسٹ فرینڈس. اور اس نے یونیورسٹی صرف اس لیے چینج کی کہ اس یونیورسٹی میں نا لڑکیاں اتنی خوبصورت نہیں. آپ دیکھیں انٹینشن کیا ہے ہماری یونیورسٹی جانے کی. اینڈ ہی وینٹ ٹو بحریہ یونیورسٹی بائی دی وے. ایون تو اچھا, بحریہ تو ایک نام ہے, نام ہے کس چیز میں, پڑھائی میں نہیں, باقی بحریہ دیکھ لیں, اقرا دیکھ لیں, یس وہاں دیکھ لیں. تو یونیورسٹی ایز این انسٹیٹیوشن نا, میں سمجھتا ہوں کہ کھیلنے کودنے کے جو ہے, جس نے لائف کو تھوڑا بہت جو یولو پہ لائف گزارنی ہے اور انجوائے کرنا اور پارٹیز کرنی ہے اور اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا, اور ساتھ تو وہ ہاں اچھی ادارے بھی ہیں نو ڈاؤٹ جس میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن میکسیمم آپ دیکھ لیں. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹیز ہمارے زمانے میں تھوڑی بہتر نہیں ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے بڑا انجوائے کیا. ہم پروڈکٹیو ہماری تھی کہ ہائکنگ کر لی,
اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. مطلب ہمارا ذہن ٹو بی آنیسٹ اتنا نہیں جاتا تھا اس سائڈ کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں. وہ کچھ ٹائپس آف یونیورسٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ نے 2-4 نام لیے. تو شکر ہے ہمارے ٹائم پہ بہت ماحول ٹھیک تھا. اب ذرا اوور ایکسپوجر بھی ہے نا, یہ سوشل میڈیا اپنے آپ کو بھی پورٹرے کرنا بہت زیادہ, اور یہ سیلفی کلچر اور فیس بک پروفائل, انسٹاگرام, اس چیز نے بہت زیادہ سائیکالوجی کو افیکٹ کیا اسٹوڈنٹس کی. ہمارے وقت آرکٹ تھا صرف, وہ بھی اتنا زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے, اس میں اتنا زیادہ انٹریکشن بھی نہیں ہوتی تھی, واٹس ایپ بھی نہیں تھا, ویڈیو کال کرنا اٹ واز ڈیفیکلٹ, ویڈیو کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں بنتی تھی موبائل فون کے اوپر, تو وہ بھی اتنی کوئی چیز نہیں تھی. اس چیز نے بڑا چینج کیا یونیورسٹی کے کلچر کو, اور کیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کیسے دیکھتے ہیں. صحیح بات. اور یونیورسٹی از آل اباؤٹ, آئی تھنک, جو ایکسیپٹ اے فیو یونیورسٹیز, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ڈو یو ڈریس, ہاؤ ڈو یو اسپیک. آپ نے آپ کے جو ایک سوشل اسکلز ہیں وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے. اچھا, مینلی اپوزٹ جینڈر کو کس طرح اٹریکٹ کرنا ہے, کس طرح پھنسانا ہے, ٹھیک ہے. آنیسٹلی ایجوکیشن وائز نا, مطلب آپ کیس اسٹڈیز دیں, آپ ریسرچ پیپرز دیں, آپ مختلف چیزیں آپ پڑھائیں کہ جس میں اوپن بک ایگزامز ہوں, اور جس میں برو بہت برے حالات. آپ مجھے بتائیں جب کالج میں تھے اور بوائز اونلی کالج کی اگر بات کریں تو کیا ایک بوائے کو وہ فیمیل اونلی کالج میں انٹر ہونے دیتے تھے یا نہیں ہونے دیتے تھے, اف یو ریمبر؟ نہیں, اس طرح ریسٹرکشنز ہوتی ہیں نا, کوئی لڑکا کبھی بھی لڑکیوں کے کالج میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا. اینڈ لک ایٹ دس, رائٹ آفٹر یو پاس آؤٹ فرام کالج دے میڈ انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, جس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. ناؤ اٹس پارٹ آف یور لائف. اب یہاں پہ سب کچھ جائز ہے. مطلب واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ آل دس؟ اور پھر اس کی بات سب سے بڑی ہے کہ میں سو پیرنٹس, آئی چینج یونیورسٹی لائف, ٹھیک ہے. میں 4th یا 5th سیمسٹر میں چینج ہوا, اور میں حیران ہوتا تھا کہ میچور ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی گیٹ کے باہر جینز میں اور ٹائٹ شرٹس میں ڈراپ کر کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہ تو دینی نالج ان کو ملی ہوئی ہے, نہ تو کوئی ان کی ویلیو سسٹم ہے, نہ ان کی کوئی بہت اعلیٰ تربیت کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اندر بھیج رہے ہیں جیسے ایک ہرن کو شیر کے جیل میں پھینک دیا جائے. اور پھر وہ شی گوز اسپینڈز ہر ڈے, ہماری کلاس 2 گھنٹے کی ہے, 4 گھنٹے کی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے میں تو 3 گھنٹے کی ہوئی تھی. اینڈ شی اسپینڈنگ ہر ڈے کہ ہم کمبائن اسٹڈی کر رہے ہیں اور گروپ. ان نارمل لائف دے وڈ نیور ڈو دس کہ اپنی بیٹی کو جا کے کسی پارک میں چھوڑ دے جہاں بہت سارے مرد ہیں. ارے بھائی, کچھ لوگ تو, کچھ مائیں تو یہ بھی سوچتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے نا کوئی اپنا رشتہ وغیرہ بھی ڈھونڈ لے گی, اپنا آگے کا فیوچر کا بھی بنا لے گی. یہ بھی موٹیویشن ہوتی ہے کچھ. برو یہ بھی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دس از ایک فلاسفی آف پازیٹیو ایلوژن کہ میرا بچہ کم از کم گمراہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. NMK پالیسی, ناٹ مائی کڈ, ناٹ مائی کڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا دیکھیں آپ پریشان ہونا کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی ہوئی, ہم نے تو جناب بہت تربیت کی ہوئی ہے اور ہمیں تو اتنا اچھا ٹرین کیا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ نہیں کرے گا. آپ ایک 5 سال کے بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چھری دے دو, کانٹا دے دو کہ نہیں میں نے بڑی سی طبیعت, میں بڑا اچھا باپ ہوں جی, اپنے آنکھ پہ نہیں مارے گا یا کان میں نہیں مارے گا, یا نہیں رسک لوگے. اینڈ فلالیس سسٹم کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک فیکٹر اور ہے کہ نا پیرنٹس ہیو گیون اپ. ایکچولی بچے نا شاؤٹ کرتے ہیں, وہ پیرنٹس گیو اپ کر چکے ہیں کہ یار ان کو کیا سمجھائیں, اتنی فریجائل پرسنالٹیز ہیں, تھوڑا سا سمجھاؤ خودکشی پہ آ جاتے ہیں. صحیح بے بس ہیں, بے بس ہیں وہ. منع کرنا چھوڑ دیا انہوں نے, بھائی جو کرنا ہے کرو, جو پہننا ہے پہنو, کیونکہ وہ آگے سے بدتمیزی اس لیول کی آتی ہے. یہ ہمیں مدرس نے بتایا ہوا ہے, ناکوں چنے چبا دیے آج کے بچوں نے پیرنٹس کو. لیکن اگر تھوڑا سا علی بھائی میں اپنے ٹائم کی بات کروں نا تو بہت زیادہ کانشیسنس مجھے لگتا ہے کہ نہیں تھی رائٹ اور رانگ کی. مطلب وی ور نیچرلی بینگ ڈریون ان دیٹ وے. جس طرح سسٹم چینج ہوا ہے پچھلے 15 سال میں, ہماری ڈائٹ دیکھ لیں, دا میڈیا جو چیزیں ہمیں ایکسپوجر دیکھ لیں, اس سے ہماری روح اور ہمارا دل کتنا افیکٹ ہوا ہے. بالکل ہماری پریفرنسز بدل گئی ہیں. آپ دیکھ لیں پرسنالٹیز, یہ جو میں نے کہا نا فریجائل ہو گئی, آپ نوٹ کر لیں. ہم تھوڑے اسٹرانگ ہوتے تھے, ہم کرائسس لے لیتے تھے. صحیح ہے. آج خودکشی پہلا تھاٹ خودکشی آتا ہے. آپ سے تھوڑا سا کوئی ڈس ایگری کر جائے, آپ کی جو ہے وہ دھوئیں چھوٹ جاتے ہیں. سیریسلی میں بچے جو ہیں ان کو اینگزائٹی کے پرابلمس ہیں, ڈپریشن کے پرابلمس بہت زیادہ. مجھے تو ہم لوگ بلکہ آپ آئی جین والی جو وہ ریسرچ کوٹ کر رہے تھے ایک بار کہ سائیکالوجسٹ کے مطابق یہ جنریشن جو 95 کے بعد پیدا ہوئی ہے, 1995 سے لے کر 2012 میں جنہوں نے
جو انٹرنیٹ کا دور دیکھا ہے, اسمارٹ فون کا دور دیکھا ہے, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ سائیکولوجیکل پرابلمس اس جنریشن کو ہے. دے آر دا موسٹ ایموشنلی ویک جنریشن, ایموشنلی ویک, انگزائٹی پرابلمس, ڈپریشن پرابلمس. ہم لوگوں کو ورڈز کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا یار ڈپریشن کیا ہوتا ہے. اچھا لیکن احمد بھائی کوئی اس میں پازیٹیو, کیونکہ میں نے اکثر میں اسٹیٹسز لگاتا ہوں, ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں ہوتا ہے, اس نے کہا سر اٹس ناٹ اے کمفرٹیبل تھنگ ٹو ریڈ, جب آپ کی طرف سے آتا ہے نا کہ وی آر ڈپریسڈ جنریشن, ویک جنریشن, کو پازیٹیو بھی آپ کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہمیں نا بوتھ سائڈ آف دا اسٹوری شیئر کرنی چاہیے, ورنہ ایک بہت ڈیفیٹسٹ اور ایک بہت جو ہے نا نیگیٹو پکچر جاتی ہے. آپ کو پازیٹیو کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایج گروپ ہے نا جس میں ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, کیا ایج گروپ ہوتا ہے یوزلی 18 to 22 23, یہ ایج گروپ ہوتا ہے. یہ بہت امپریشنیبل ایج ہے. اس ایج کے اندر جو ہے نا انسان اپنا راستہ طے کرتا ہے, اس ایج کے اندر انسان اپنا ذہن بناتا ہے کسی چیز کے بارے میں. تو آئی تھنک ہماری یونیورسٹیز کے اندر کچھ پازیٹیوز بھی ہیں ان دا سینس کہ اس ٹائم کے اندر آپ دیکھیں گے لوگ بہت زیادہ جو ہیں دین کی طرف بھی آتے ہیں, لوگ بہت زیادہ جو ہیں کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس کو چھوڑتے بھی ہیں, پازیٹیو اپناتے بھی ہیں. یہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں دیکھ سکتے ہیں. ویسے اس کا اپوزٹ بھی میں نے بہت دیکھا ہے, حجاب میں آتی ہیں اور کتنے لڑکے داڑیوں میں آتے ہیں اور وہ اپوزٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. یہ جو ایج ہے نا یہ بہت امپریشنیبل ایج ہے, اور اس ایج گروپ آف بچوں کے اوپر اگر کام کیا جائے گا نا تو آپ ان کو لیفٹ بھی لے کے جا سکتے ہو, رائٹ بھی لے کے جا سکتے ہو. اور کام کتنا کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں ہیومنس کی نا بیسک سائیکولوجیکل نیڈز ہیں. ایک جو 1 to 10 ایئرس کا بچہ ہے نا, اس کی سب سے جو بیسک سائیکولوجیکل نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایم آئی بینگ ویلیوڈ اور ناٹ, مجھے ویلیو دی جا رہی ہے نہیں. دیٹس وائی وی سے کہ اگر آپ امپورٹنٹ کام کر رہے ہو کہ بچہ آتا ہے گیو ہم اٹینشن, گیو ہم ویلیو. جو اراؤنڈ 15 to 25 ایئرس کی ایج ہے نا, چائلڈ سائیکولوجسٹ سے کہ اراؤنڈ 10 to 20, کچھ کہتے ہیں 15 سے 25 کے بیچ میں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی لک, اور دوسرا واٹ مائی پیئرز تھنک آف می, واٹ مائی کمپنی تھنکس آف می. ایک سسٹر کے مجھے کل روتے روتے میسج ہے, شی واز ویری ایموشنل اینڈ شی سیڈ کہ تو ابھی میں گناہوں کے راستے پہ تھی, برے راستے پہ تھی, اور ایٹ اے ویری ینگ ایج اچھی تربیت کی وجہ سے میں نے وہ سب چھوڑا اور میں نے حجاب نقاب کرنا شروع کر دیا, میں نمازیں پڑھنا شروع. آئی واز ویری ہیپی, آئی ہیڈ اے اسٹرانگ ریلیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں یونیورسٹی میں گئی, پہلا سیمسٹر سارا گزر گیا کیونکہ آئی واز انسیکیور, بہت ساری چیزیں مجھے ہرٹ کرتی تھی, تو میں نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا اور آئی واز کمفرٹیبل. ٹھیک ہے کہ سیکنڈ سیمسٹر کیا ہوا مجھے کہ ایک لڑکے نے میری بہت پریز کی, میری تعریف کی اور سب کچھ, تو میں نے اس کو اپنے فرینڈ زون میں لے آئی اور آہستہ آہستہ میں اس میں انٹرسٹیڈ ہو گئی. اور کہتی ہیں کہ تھا سب سے پہلے تم جو ہے نا میری حجاب اترا, جسٹ ٹو سیٹ ان ٹو دیٹ کلچر. ٹھیک ہے کہ تم بوائے فرینڈ بھی رکھا ہوا اور حجاب بھی کر رہی ہو, یہ کیسے, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے اس کے سامنے اور سارا حجاب اترا. اور کہتی ہیں کہ ایسا ایسا تو ابھی میری نمازیں میں چھوٹ گئی. شی واز کرائنگ, اس کے دل سے نا سے پھٹ رہا تھا کہ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ بیک, اور بار بار کہتی تھی مجھے اللہ چاہیے, بس مجھے سمپتھائز اور ایمپتھائز کرنا چاہیے ان کے ساتھ, سمپتھائز اور ایمپتھائز کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ جس طرح وہ یہ بمبارڈ کیے جا رہے ہیں اور پھر ان کو یونیورسٹیوں میں چھوڑ دیا ہے, اور یونیورسٹی بھی کوئی چارج نہیں لیتی ان کی مورل گرومنگ کا اور ان کی تربیت کا. یونیورسٹی کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو جو دے رہے ہیں بس یہی, بلکہ دے انکریج اپوزٹ جینڈر, آپ آپس میں گروپس بنائیں. کچھ اگر ایڈمنسٹریشن کرنا بھی چاہے وہ نہیں کر سکتے, وہ فوراً لیفٹسٹ ملیٹنٹ لیفٹسٹ کی طرف سے نیریٹو آتا ہے. آپ دیکھیں لاہور یونیورسٹی نے, یونیورسٹی آف لاہور نے, وہ جو کپل تھا جنہوں نے آپس میں پروپوز کیا, ان کو ایکسپیل کیا, ایکشن لیا ہے کہ جی آپ غلط کلچر, پیرنٹس کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ فوراً لیفٹسٹ شروع ہو گئے. ایون ہزارہ یونیورسٹی غالباً یا بخارا جو ادھر ہے, اس نے کچھ ڈریس کوڈز اپلائی کیے, یہ سارے پیچھے پڑ گئے اس کے. اچھا ہماری یونیورسٹی میں یہ ہے کہ آپ بوائز آپ پاجامہ نہیں پہن کے نہیں آ سکتے یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, یا آپ ایسے کپڑے نہیں پہن کے 3 کوارٹرز نہیں پہن کے آ سکتے. They will not have that mass kind of issue with yes. this, you know. لیکن خواتین جو مرضی پہن کے آئیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یونیورسٹی میں پتنگ نہیں اڑا سکتے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, کچھ رولز ہیں, لیکن ایک لڑکے نے لڑکی کی گود پہ سر رکھا ہوا ہے اور بینچ پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ان کو. اور آنیسٹلی جب میں یونیورسٹی میں چینج ہوا اور میں نے جب دین کو پڑھنا شروع کیا, میرا ذہن کھولا, اینڈ وین آئی انٹرڈ یونیورسٹی آئی کوڈ آبزرو کہ اوکے اس درخت کے نیچے بینچ لگایا ہوا ہے, اس درخت کے نیچے ایک اسپاٹ بنا ہوا ہے, اسموکنگ ایریا وہ ہے جہاں لڑکی لڑکے دونوں بیٹھے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, ویڈ ہے یا سگریٹ ہے کوئی کنسرن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن کے بندے آ کے لڑکوں کے ساتھ چھک رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اچھا آئی واز لائک یار دس یونیورسٹی از این اوپن براثل,
اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اولمپیاڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مختلف قسم کے جو ہے نا ایکسٹرا کریکولر چیزیں جو ہو رہی ہیں, کیوں اس طرح کے ہو رہے ہیں, کانسرٹس ارینج کرو, یہ آپ کے مارکس ہیں اس میں کہ آپ کی کتنی کمیونٹی سروس ہے. کمیونٹی سروس کیا ہے کہ جو نا ایک ناچنے والے کو ایک جو ہے نا بھنگی نشائی چرسی کو بلا کے, ٹھیک ہے, میراثی کو بلا کے اپنے کانسرٹ ارینج کرنا ہے جس میں سارے مسلمان عبداللہ, عبد الرحمان, فاطمہ, عائشہ وہ ناچیں گے اور آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ نے یہ کیا ہے. انفارچونیٹلی برو. اور ایون یہ اولمپیاڈ ہے, مختلف ایونٹس ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ راتیں گزارنی ہوتی یونیورسٹی میں برو. یہ تو میں یونیورسٹی کی بات کروں, ایون اسکولز میں آپ ہیڈ اسٹارٹ دیکھ لیں, آپ ہاؤس ایل جی ایس دیکھ لیں, بون فائرز ہوتے ہیں, ساری رات لڑکے لڑکیاں گزارتے ہیں کلاس رومز میں, نو چیک اینڈ بیلنس, ٹھیک ہے. ایون ٹیچرز بھی ہمیں بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے رات کو بون فائر پہ ایک سیشن دینے گیا ان کو, ہی واز اے ٹرینر لیکن دینی تھے, کہتے ہیں کہ ایک اسکول میں وہ ٹیچر بھاگتی بھاگتی آئی, ان کی ہیڈ مسٹریس تھی, کون تھی, کہ جلدی سے مجھے وہ پل دو, ناٹ ریئلائزنگ کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. اچھا, وہ کہتے جلدی دو, شی واز سو کریونگ فار اٹ کہ مجھے وہ پل دو, ٹھیک ہے, اور لینے کے لیے. اور وہ بچے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں میم, مطلب یہ ہمارے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے, اور یہ سیشن ہو رہا ہے یہاں پہ, اینڈ شی گاٹ دا پل اینڈ شی رین اوے. اور ٹیچر ساتھ بیٹھ کے ڈفرنٹ ایکسٹیسی, ایل ایس ڈی, اسٹرابیری, آئس, ہیش, بہت زیادہ ہے, یہ سب کچھ لے رہے ہیں. اور پیرنٹس, ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے, تعلیم حاصل کرو, علم حاصل کرو, چاہے چین تو نہیں جا رہے, چلو یہیں پہ علم حاصل کر لو. اور آپ دیکھیں نا, اللہ معاف کرے, ٹیچرز کی کتنے اسکینڈلز آنے لگ گئے. ہمارے زمانے میں تو ہم سنتے بھی نہیں تھے, جرت بھی نہیں ہوتی تھی. آج آپ دیکھ لیں, فلانا ٹیچر نے یہ کر دیا, ہراس کر دیا, وغیرہ وغیرہ. یہ تو وہ ہے جو ہراس ہو رہا ہے نا, یہ تو کنسنٹ کے بغیر ہے. جو کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے. لڑکیاں وہ تو آلریڈی مطلب دے انکریج دس, مطلب یو کین کلیئرلی سی دس کلچر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اینڈ آئی کوسچن مائی سیلف, آئی ونڈر کہ یار ایون وین یو ریئلائز کہ سم تھنگ وچ از so much in your face, matlab clearly which is wrong and you can see the consequences, why is it not being stopped? میں میری یونیورسٹی بیچلرز اور ماسٹرز جو تھا نا یو کے میں نے کیا تھا, تو ادھر کا انوائرمنٹ ایٹ لیسٹ کیمپس کے اوپر وہ اتنا اس میں پرابلم نہیں تھا. ظاہر ہے وہاں پہ بیکاز نان مسلم انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ کوئی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں, لڑکے لڑکیاں آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے, مگر مجھے کبھی بھی ایک انکمفرٹیبل فیلنگ وہاں پہ نہیں آئی اس لحاظ سے. ان کے اور ایشوز ہیں, اور وہ یہ والے کام جو ہے نا وہ کلبز کے اندر کرتے ہیں, ان کی اور جگہ ہیں. لیکن میں جب واپس آیا تو میں نے وزٹ کیا ایک یونیورسٹی یہاں پہ لاہور میں, مشہور یونیورسٹی ہے, اچھی یونیورسٹی ہے. ادھر جب میں گیا, میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا جو وہاں پہ پڑھاتا تھا, تو جب میں ادھر گیا کیمپس پہ تو میں اتنا ان ایزی فیل کر رہا تھا, کیونکہ وہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن جو تھا نا, میں نے یو کے میں نہیں اس طرح کا دیکھا جس طرح میں نے یہاں پہ دیکھا تھا, کہ گودیوں میں ایک دوسرے کی لیٹے ہوئے ہیں, عجیب سا ایک ماحول تھا. اس میں ایک فیکٹر, میں نا یو ایم ٹی میں ایک بار لیکچر دینے گیا, میں نے نام بھی لے لیا یونیورسٹی کا, وہاں پہ آڈینس جب میرے سامنے آئی تو سیریسلی آئی کوڈ سی کہ موسٹ آف دیم وہ پینٹ شرٹ اس لیے پہن رہے تھے کیونکہ وہ کول اسے سمجھتے تھے, اس لیے نہیں کہ بچپن سے لڑکیوں کی بات. تو میں انہیں کہا, لٹرلی میں نے کہا کہ دیکھو نیچرل رہو, جو آپ ہے نا وہ رہے, فیک نہ بنے. جو بچپن سے اگر کوئی پینٹ شرٹ پہننا ہے وہ سمجھ آ جاتی, لیکن آپ لوگ یہاں آپ کو کیری کرنا بھی نہیں آ رہا, وانا بھی نظر آ رہا ہے. اچھا, اور یہ آ رہا ٹرکل ڈاؤن کہاں سے ہو رہا ہے؟ گورے سے. سو وی آر بیسکلی کوکونٹس, براؤن فرام آؤٹ سائڈ, وائٹ فرام ان سائڈ اینڈ ہولو فرام ان سائڈ. ہاں بھائی, میں بتاؤں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا یو کے اندر, جو لوگ یو کے آتے تھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے نا, وہ لوگ بھی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ بھی دیکھتے تھے کہ یار یہ بہت زیادہ ٹرائی کر رہا ہے, بہت زیادہ ان ہونا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ, جو زیادہ اپنا کلچر لے کے جاتا تھا, اپنا دین لے کے جاتا تھا, زیادہ نیچرل ہوتا تھا, اس کی وہ رسپیکٹ بھی زیادہ کرتے تھے. ایگزیکٹلی, وہ کوا چلا ہنس کے چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہم لوگ جو سپر امپریسڈ ہیں نا ان سے. اور اچھا, وائی ایک بیسکلی ایک آرگیومنٹ ہے, اٹس پروگریسو, ایک ہے دا پروگریسو آرگیومنٹ, کہ جو قوم پروگریس کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, اس کو آئیڈیالائز کرو, اس کو فالو کرو کہ وہ کامیاب ہے. حالانکہ ایک تو یہ فیلسی ہے, ایک تو فیلسی ہے کہ وہ کامیاب ہے, مگر جس چیز کی وجہ سے وہ کامیاب ہے چلو اسی میں فالو کر لو, اسی میں فالو کرو. ہماری یونیورسٹیز کا ریسرچ کا وہ کیلیبر ہے جو باہر کی یونیورسٹیز کا. میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ عمر بن لوہائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے کہ 500 سال پہلے رسول اللہ کی پیدائش سے وہ سیریا جاتا ہے, وہاں جا کے وہ ایک قوم کو دیکھتا ہے, اس قوم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, سیرین ریس تھی. ان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ذکر ہے کہ وہ بڑی جائنٹ ٹائپ قوم تھی اور بڑی سکسیسفل قوم تھی, انڈیفیٹیبل لوگ تھے. ان کو جب وہ دیکھتا ہے نا بڑا امپریس ہوتا ہے, بڑے خوبصورت لوگ ہیں, ٹال ہینڈسم, اور یہ تو انڈیفیٹیبل ہیں, ان کا تو کلچر ہی کمال, بلڈنگس تھیں یہ وہ. اس نے پوچھا کہ آپ کے سکسیس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا جی حبل ایک آئیڈل ہے. اس نے بجائے کہ ان سے وہ چیزیں لینے کے کہ یار یہ اسٹرکچر انہوں نے کیسے بنایا, اسکل لینے کے, اس نے کہا اچھا حبل کی ایسے, وہ حبل کو پکڑ کے عرب لے آتا ہے. اور اس کی بڑی رسپیکٹ تھی عمر بن لوہائی کی, اس نے عربز کو آئیڈل ورشپ میں لگا دیا. دس از ہاؤ آئیڈل ورشپ اسٹارٹڈ. آج کے بھی عمر بن لوہائی یہی کر رہے ہیں. وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے بجائے کہ پازیٹیو چیزیں لینے کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کی کلچر, ان کے سکسیس کی وجہ شارٹ اسکرٹ, ہماری عورتوں کو شارٹ اسکرٹ پہنانا شروع کر دو تو سم ہاؤ ہم سکسیسفل ہو جائیں گے. ہاں, اور اپنی باؤنڈریز کو بالکل ختم کر دو, اور کہنا کوٹ اینڈ کوٹ پروگریسو نیچر, ہاؤ پروگریسو وی آر. اور گورے بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیپی ٹو سی پاکستان پروگریسو, یعنی تم جو چاہ رہے تھے ہم بسم اللہ سر ابھی کچھ ٹپ شپ ہمیں دے دو. اور بات یہ کہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ وہ گورے بھی, یعنی اگر آپ نے اس چیز کو فالو ہی کرنا ہے پروگریسو آرگیومنٹ کو ہی, تو پھر آپ یو اے دیکھیں نا, پھر آپ سعودی عرب دیکھیں, وہاں کون سی کو یونیورسٹیز ہیں زیادہ. حالانکہ بگاٹی اور پورشے کے جو شو رومز ہیں وہ آپ نے یو اے میں کھولے ہوئے ہیں, پیسہ تو یہاں پہ پھر تو ان فیکٹ کہ ہم تو پرچیز نہ کریں, یہ لوگ پرچیز, یہ گورے یہ جو عرب ہیں یہ پرچیز کریں گے. تو بیسیکلی ہم فالو بھی غلط ان کو کر رہے ہیں. بالکل, حالانکہ یو اے میں پیسہ جو ہے نا مال ہے, اور جو پرچیز ہے جو سب چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی اتنے, اور ہمیں اپنے ہمارے میڈیا نے بیسیکلی اتنا زیادہ بلائنڈ کر دیا ہے کہ اگر تم نے فالو کرنا ہے تو یہ قوم ہے, یہ نیشن ہے. اللہ کے بھی کہا تھا نا, یو ول فالو دیم انچ بائی انچ, کیوبٹ بائی کیوبٹ. صاحب میں رسول اللہ یہود و نصارہ, آپ نے کہا ہو ایلس, اللہ کے بھی ہمیں سارا بتا دے تم کیا کیا کرو گے, لیکن پھر بھی ہم ان کے پیچھے. اصل میں وہ لوگ ہم پہ انویسٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں ہر طرف سے. ایک تو وہ میڈیا کی طرف سے بات کرتے ہیں, کر رہے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور ایک آپ نے جو باتیں کی نا وہ آپ نے گرینڈ پکچر کی بات کی ہے, آپ ایز اے ہول دیکھ رہے ہو سب چیزوں کو. لیکن جو بندہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے وہ اس لیول کا سوچ نہیں رہا, وہ صرف انڈیویجول اپروچ ہے اس کی. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی میں گیا ہوں, میرے سب دوستوں کی گرل فرینڈز ہیں, سب جو ہے بڑا بن ٹھن کے کول ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھائی جو ہے وہ تو سیکنڈری اور پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں اس لسٹ میں. تو اس نے کرنا, اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میری بھی ایک گرل فرینڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ سوال میرا آپ سب سے پھر یہ ہے کہ جو ایک نوجوان جا رہا ہے یونیورسٹی میں, اس کا کیا آبجیکٹیو ہونا چاہیے, اور کیا اس کے گولز ہونے چاہیے, کیا پرپز ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ ویل ڈیفائنڈ ہوگا تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو بھی ڈائریکشن ملے گی. تو کیا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ احمد بھائی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, میننگ اینڈ پرپز آف ایجوکیشن ہی اور ہے, اور اس میں سب سے بڑے قصوروار پیرنٹس ہیں. پیرنٹس نے اپنے بچوں کو شروع سے گریڈ لینے میں لگایا اور نمبرز لینے میں لگایا, اور نالج اور ریسرچ اورینٹیڈ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ کل کیا. ٹیوشنز میں بھیجا, اکیڈمی میں بھیجا کہ ریلیٹیو سے کمپٹیشن ہے, نہیں پاس نہیں, نمبر لینے. اور دونوں کام نہیں ہو رہے, دونوں کام نہیں ہو رہے. دوسری بات کہ تم نے پیسے کمانے, حالانکہ یہ دونوں ہی میننگ اینڈ پرپز ایجوکیشن سے کوسوں دور پاتے ہیں. تو بچپن سے ہی ٹریننگ بری ہے, وہی چیز کیری فارورڈ ہوتی ہے آگے یونیورسٹی لائف میں. پھر یونیورسٹیز جو پیپرز بناتی ہے وہ بھی راٹ لرننگ پر بیسڈ ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو مزید پروموٹ کر رہی ہے کہ فوٹو کاپی لو, چھاپے چھپے مارو, کاپی پیسٹ کرو, اور یعنی کریٹیکل تھنکنگ کو کرٹیل کرنا. I still remember وہ جو ہاتھ تھک جاتا تھا یار, شیٹس اپون شیٹس لکھ رہے ہیں اور بس لکھتے جا رہے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بچوں اتنے زیادہ بچے جو ہے نا اسکول سے ٹرینڈ ہیں کہ جب بھی وہ پیپر لکھتے ہیں یا جب بھی کوئی پیپر کو آنسر کرنا ہوتا ہے, پہلے فٹے سے ایک لائن ڈرا ہوتی ہے مارجن کی, ڈفرنٹ کلر پین سے پہلے اوپر ہیڈنگ لکھی جاتی ہے, اور پھر پیپر سالو کیا جاتا ہے. یعنی جو آپ نے روٹ لرننگ کی بات کی نا, کہ ان کو ہیبیچولی یہ چیزیں کروا دی ہیں کہ وہ کمپیوٹر سائنس کا پیپر جو ہے وہ پراپرلی سالو نہیں کر سکتے, مگر مارجن جو ہے بڑی پرفیکٹ لگی ہوگی, اور اوپر جو ہے نا اور ٹائٹل, اور جو نعرہ لگا کے نا ایکسٹرا شیٹ, وہ سب سے لائک بچہ پوری کلاس بڑھ کے دیکھی کہ یار یہ بڑا لائک بچہ ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ جتنا زیادہ لکھو گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. دیکھیں نا, اور چاہے اس میں آئے بائیں جو ہے نا آگے پیچھے کی چھوڑو. اور یہ تو کچھ لوگ ہیں جو اس انٹینشن سے داخل ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے,
بڑی تھوڑی پرسنٹیج ہے. اکثر لوگ تو اس انٹینشن سے داخل ہو رہے ہیں کہ ہم نے بس لڑکی پسانی ہے, یہاں پہ ہم نے اپنی فیوچر وائف ڈھونڈ کرنی ہے, ہم نے انجوائے کرنا لائف کو, ہم نے پارٹی کرنی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, مطلب کتنی ہی ینگ لڑکیاں اسکول میں تو خیر 13-14 سال کی پریگننٹ ہو رہی ہیں اور وہ ابارشنز کرا رہی ہیں, اور کتنے پیرنٹ بیچارے نہ بولنے جوگے ہیں نہ چپ رہنے جوگے ہیں کہ ہم کیا کریں. یار اگر ایک آنےسٹ ایکنالجمنٹ ہم سب کریں, سنس ہم سب یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں یونیورسٹیز نے کیا سکھایا ہے؟ اگر ذرا سا سوچیں, جو بھی میں سمجھتا ہوں چیزیں اگر ہم نے کوئی سیکھی ہیں تو پریکٹیکل لائف میں آ کے سیکھی ہیں. یونیورسٹی کے جو بھی 5 سال 4 سال لگائے ہیں, خاص نہیں سکھایا, ہم نے صرف ڈگری لی ہے. یو نو برو فیشن سکھایا یونیورسٹی نے, صرف آنیسٹلی فیشن سکھایا ہے. سیریسلی میں ایجوکیشن کا تو کچھ نہیں سکھا, سلینگ میں کہوں تنتریاں سکھائی ہیں یونیورسٹی نے, ٹھیک ہے, تیز بننا سکھایا ہے, اور ٹیچرز کو اٹھانا. آپ یقین جانیں کتنی ایک یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں خاتون تھیں, کہتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھی لڑکیاں, کیونکہ ان کو سارا پیرنٹس نے بتایا کہ بیٹا CGP اچھا آنا ہے, ہمیں اور کچھ نہیں پتا, نمبر اچھا آنے ہیں. کہتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیچرس کا فزیکل ہو رہی ہیں, اپنے ٹیچرس, اور وہ ٹیچرس کیا ہے 50 سال 40 سال 60 سال کا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, وہ فزیکل ہو رہی ہیں کہ سر نمبر دے دیں گے. اور اچھا ملٹیپل ٹیچرس ساتھ, کوئی ایک سبجیکٹ تو نہیں ہے وہ پڑھا رہا ہے, کیوں نمبر آ جائیں. اچھا طاہر بھائی, آپ نے جو یہ بات شیئر کی ہے نا, سبحان اللہ, یہ کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ان چیزوں کے اندر انوالوڈ ہیں, اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ بھی کرپٹ ہے. کیونکہ جب یہ یونیورسٹی میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, یونیورسٹی کو پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوتا یونیورسٹی کو. اور میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میرا UK کا ایکسپیرینس رہا ہے, وہاں پہ دس از انتھنکیبل, اور اگر ہو جائے ایسا تو اس ٹیچر کی لائف ختم ہو جاتی ہے, وہ کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا. اتنا سیریس کوڈ آف کانڈکٹس ان کے اتنے سیریس ہیں. تو ہماری پتہ نہیں یونیورسٹیز میں اس طرح کے ہیں کوڈ آف کانڈکٹس کے نہیں, اور وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جب تک سزائیں سخت نہیں ہوں گی ایون فار دا فیکلٹی, تب تک یہ چیزیں کرٹیل نہیں کی جا سکتی. والٹر لوئس ایک ٹیچر تھا, فزکس کا بہت بڑا ٹیچر, اس کی ویڈیوز بہت فیمس ہیں. ایک وہ پینڈولم والی ویڈیو اس کی بڑی زبردست, MIT کا پروفیسر, اور اس کا ایک اسکینڈل بن گیا, MIT ککڈ ہم آؤٹ. آپ سوچیں اتنے سینئر پروفیسر کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں, تو رولز ہیں. تو اصل میں نہ تو ہم دیکھیں, نہ تو ہم کافر ہیں, نہ تو ہم صحیح طرح کے مسلمان ہیں, نہ تو ہم گاڈ کانشیس ہیں, نہ تو ہم ان جیسے بنتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے نا سب کے سامنے وہ کر پائیں. تو 20 کی جو بلی ہم لوگ بن گئے نا, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کو ایجوکیشن از نیسیسری. اسٹارٹسن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے, فلوریڈا کی یونیورسٹی ہے, اور انہوں نے ایک ریسرچ کیا, اور 10 ایئرس کی ریسرچ ہے وہ, کہ کو ایجوکیشن پازیٹیو رول پلے کری ہے یا نیگیٹو رول پلے کری ہے ان سوسائٹی. اور لوگ کو کلیم کیا تھا کہ سنس انہوں نے پروگریسو ہمارا دور ہے, جابس اکٹھے کرنی ہے, تو دل گیٹ ٹو نو ایچ ادر, دوسروں کو جاننا اور سارا. حالانکہ انہوں نے ریسرچ کے بعد دیکھا, مجھے پرسنٹیج بھی یاد نہیں ہے, کہ جو سنگل سیکس اسکولس تھے جس میں صرف بوائز پڑھ رہے ہیں یا اونلی یا فیمیلز اونلی, ان کی جو پروگریس ریٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا, بیکاز آف لیس ڈسٹریکشنز, سیم مینٹیلٹی. آپ دیکھ لیں, وومن آر فرام وینس اینڈ مین آر فرام مارس, ایک بک بھی ہے, میں نے الٹا بول دیا, لیکن مین آر فرام مارس وومن فرام وینس, اور مختلف ایسی بک ہیں کہ جینڈر میٹرز اور مختلف بکس ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی نیچر, خواہشات, وہ سب کچھ الگ ہے. ان کے سبجیکٹس ہیومینٹی ہیں, ہیومینٹیز کا سبجیکٹ ہے, اور مردوں کے سبجیکٹ اسٹیم ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. لائک وائز پڑھانے کا طریقہ بھی الگ ہے. مین لو آبجیکٹس, یعنی گنز, بائکس, روڈ, چیزیں, گیجٹس. خواتین are into میک اپ. ایون عبداللہ ہنہ کو دیکھ لیں, عبداللہ کا وہ گن لے کے پھیرا ہوتا ہے, اور ہنہ کو جتنی مرضی گن دے دو, وہ ڈسکشن جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہی ہے, میک اپ لے کے پھیری ہوتی ہے. میسکولینٹی اور دوسری. لیکن بات یہ کہ آپ کو بیچ پہ ان کو کٹھے بٹھا کے آپ صرف ڈسٹریکشن نہیں کریٹ کر رہے ہیں, آپ فوکس چینج کر رہے ہیں پڑھائی سے کسی اور طرف لے جا کے, اور شیطانی آپ وہ کر رہے ہیں. حالانکہ آنیسٹلی اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا, if you remember یونیورسٹی ڈیز, کلاس میں کیسے پاسبل ہوتا تھا, آپ کے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ وہ فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں, اور سامنے ٹیچر ایک بڑا اچھا کانسیپٹ آپ کو پڑھا رہا ہے, you're always engaged there. مگر علی بھائی دیکھیں, اب یہ تو چیز ایگزسٹ کرتی ہے گراؤنڈ کے اوپر, کہ یونیورسٹیز بائی اینڈ لارج جو ہیں وہ کو ایجوکیشن سینٹرز ہیں. اب کیا سولوشن ہے بچوں کے لیے کہ وہ جب ادھر جاتے ہیں کہ وہ ان فتن سے بچ کے رہیں, کیونکہ جس ایج کے اندر وہ ہیں, وہ ہارمونز بھی اس طرح فائر کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے خلاف جا رہے ہیں, جو میڈیا وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی خلاف جا رہا ہے ان کے,
جو پیئر پریشر ہے, جو ان کے دوست ہیں, ریئل لائف وہ بھی اپرچونٹیز ہے. جو ہیں ان کی, اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتے تو وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں زیادہ, ان کو مے بی ڈپریشن ہو جانے لگ جائے گا. یہ ویسے ہی ایک ایسی ایج ہے ویئر یو وانٹ ٹو فٹ ان, آپ اپنے پیئرس کا اپروول بھی چاہتے ہو. دیر از سو مچ گوئنگ اگینسٹ دیز پور کڈس. ایک بیچارے کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی کس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ جائیں اور وہاں جا کے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں وہ؟ Bro, میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسک چیزیں. نمبر 1 از نو واٹس ہیپننگ یونیورسٹیز. اچھا ہم لوگ نے کچھ سمجھ یہ صرف رینٹ کر رہے ہیں, نہیں, وی آر ایجوکیٹنگ یو گائز, یوتھ کے ہو کیا رہا ہے, یہ ساری فلاسفی کو سمجھو, ٹھیک ہے. بفور گوئنگ ٹو اے یونیورسٹی ہیو سم نالج, دینی نالج بیسک, کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. مے بی ایسی پوڈ کاسٹ دیکھو, مختلف ہم نے ان ٹاپک سے بات کی ہے. نو اباؤٹ اٹ کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, کس طرف آپ نے جانا ہے, مقصد کیا ہے آپ کا, پرپس کیا ہے. اور پیئر پریشر میں آپ نے نہیں آنا. یو شوڈ, جتنا آپ کا کور اسٹرانگ ہوگا نا اتنا آپ کو پیئر پریشر ہلا نہیں پائے گا. یہ ریئلائزیشن کہ اگر کوئی آپ نے اس قسم کے کام کیے, ساری زندگی کا ریگریٹ ہے. بالکل ساری زندگی کا ریگریٹ ہے. ہاں یہ جو جوانی کی جو ایج ہے, دس ول پاس, پھر تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی ہے انسان کے اندر. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے پاسٹ جو وین ایور یو لک بیک آپ کو ندامت ہی ہو اس کے اوپر. تو یہ چیز کی ریئلائزیشن بھی کہ انسان جو ہے اس طرح کے کام کرے جس سے اس کو کل ندامت نہ ہو. یہ ریئلائزیشن اگر آپ تھوڑا سا فیکٹ بیسڈ بنے نا بات کریں تو نہیں آ سکتی, میں سمجھتا ہوں اس ایج میں پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ اگر ہم ان کے شوز میں جا کر دیکھیں نا تو وہ آگ میں ہیں. بالکل. اور جس طرح دیکھیں احمد بھائی, ٹو بی آنیسٹ, سیکسٹنگ اتنی کامن ہو چکی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, اتنی ہو چکی, سوری ٹو یوز دس ورڈ, ایوری ون نوز یہ کیا ہوتا ہے, کہ آلموسٹ ہر سیکنڈ پرسن از انوالوڈ ان اٹ. اب میں پریکٹیکلی 2-4 لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں. ایک وہی بنیادی بات کہ کمپنی اچھی, ان کی کمپنی اچھی ہے, وہ بچ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک لمس کے لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہی سیڈ کہ لٹرلی میں نماز اس لیے پڑھنے جاتا ہوں, آئی ایم ہنٹنگ فار بوائز, یعنی جیسے ایک بندہ ہنٹ کر رہا ہوتا ہے, ہنٹنگ ان اے پازیٹیو سینس کہ آئی ایم لوکنگ فار سیم مائنڈیڈ لائک مائنڈیڈ پیپل ان دا ماسک. اب یہ بچہ ایفرٹ کر رہا ہے نا. دس اسٹرگل از ناٹ ایوری ویئر. میں یہ سمجھتا ہوں ہر بچے کا مائنڈ اتنا اسٹرانگ ہے ہی نہیں کہ وہ ایسے ڈیسیژن لے سکے, ہے نہیں. لیکن دیکھیں ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں نا, ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں یا جو ہم جیسے لوگ جو ہیں who've been through this process, ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ جب یونیورسٹی جانے سے پہلے اس کو کلیئر کٹ وداؤٹ اینی جھجک آپ بتائیں, بیٹا یہ سیناریو ہے, یہ تمہاری ڈیزائرز ہوں گی, یہ فتن ہے, ان چیزوں میں نہ پڑھنا, اگر پرابلم ہوگی میرے پاس آنا. ایک بڑا بھائی ہونا چاہیے, ایک بڑا کزن ہونا چاہیے, ایک بڑا دوست ہونا چاہیے, ایک پیرنٹ ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو ان پٹ فالز کے بارے میں کلیئرلی بتائے. فرینکنیس نہیں ہے نا اصل میں پیرنٹس اور بچوں کی, ہونی چاہیے. ہمارے پیرنٹس ہر پیرنٹس گیٹ اپ گیٹ ود دی ٹائمز. انسٹرکشنز دینا کتنا آسان ہے نا. اب انسٹرکشنز تو آلریڈی پیرنٹس بہت دیتے ہیں برو, اس بار میں نہیں دیتے. نوبڈی ٹیلز دیئر پیرنٹس کو ایجوکیٹڈ ہونا پڑے گا ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی, ان کو پتہ ہونا پڑے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کی بات کو بس ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے ہر وقت بولتے رہتے ہیں. گیا بھی بہت زیادہ ہے نا. سو ایون اف دے ٹیل دیز انسٹرکشنز آئی وڈ سے کہ شاید وہ سنا ہی نہ. مگر علی بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ اوور دی ایئرز کیسا بنا. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن احمد بھائی جو آپ نے کزن کی بات کی نا, بڑا کزن, میں آپ کو پرسنل اپنی مثال دیتا ہوں. میرا ایک کزن ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی میں گیا, میں نے اسے 2-3 کھری انسٹرکشنز دی. ایک تھا کہ پڑھائی پہ زور دو, دوسرا تھا اوائڈ گرلز, تیسرا تھا کہ اپنی صفائی کا خیال. ویری بیسک انسٹرکشنز. تو اس کو میری بات بہت اچھی سمجھ آئی, بڑا کزن ہوں نا. یہی بات ماں باپ سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کے والی بات کہتا ہے انہیں کیا پتا یہ کون سا یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں. ہی نوز کہ میں جی کی سے ہوں, ہی نوز واٹ آئی ایم ٹاکنگ. ایک سسٹر تھیں جو کہتی ہیں ہم سعودی عرب میں تھے اور پاکستان اوریجن تھا ان کا, تو ہمارے پیرنٹس ان کو کہتے ہیں ہم نے NCA میں پڑھنی ہے, NCA میں, ٹھیک ہے, NCA تھا یا کینیڈ تھا, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک تھا. تو کہا کہ بیٹا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں امپورٹنٹ باتیں, آپ نے اس پہ لازمی عمل کرنا ہے. نمبر 1, کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. ٹیکسی لے لو, اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاؤ, کسی بھی ان نون اپنے کالج میٹ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. نمبر 2, کسی کا گفٹ ریسیو نہیں کرنا, چاہے تمہیں بڑا سے بڑا گوچی کا پرفیوم دے یا شنیل کا بیگ دے, تم نے گفٹ ریسیو نہیں کرنا. تمہیں جو چاہیے ہم پرووائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. کسی لڑکے پہ ٹرسٹ اپنا رپورٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنی اچھی
نیک دوستوں کے ساتھ رہنا ہے اور مختلف. اچھا ایک اور, کسی ٹیچر یا پروفیسر چاہے جتنا مرضی بزرگ ہو یا جتنا مرضی نیک ہو, اکیلے اس کمرے میں نہیں جانا. آلویز ٹیک اے سسٹر ود یو. اب یہ انسٹرکشنز کون پیرنٹس دے رہے ہیں مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, یا تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے, یا جو دیتے ہیں پیرنٹس یا تو ان کا ریلیشن اچھا نہیں ہے کہ بچوں کی بات سنیں, ٹھیک ہے, یا پھر بچے سیریس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ جو انسٹرکشنز تھے نا میرے والد صاحب نے مجھے آدھے گھنٹے کا ایک ایموشنل ڈوز دیا, اٹ سیوڈ می کمپلیٹلی. بالکل ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے. تو بھائی آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے پاور آف دا ویژول والی نا, کہ دا مین کے اوپر افیکٹ کیا ہوتا ہے ویژول آف دا وومن کا. یہ والا جو کانسیپٹ ہے ہمیں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, سب کو بتانا چاہیے. حالانکہ میڈیا اس کا الٹ بتا رہا ہے. ہاں کہ کیونکہ عورت جو ہے نا وہ نہیں اپریشیٹ کر سکتی کہ آدمی کا ذہن کتنا گندا ہوتا ہے. یہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے. اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, وائفز کو ہمارا کام ہے کہ یہ بتائیں, ان کو ریئلائز کرائیں کہ یہ بھیڑیے ہیں سارے. واللہ if a sister would know کہ ایک مرد کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, میں مرد ہوں اور آپ سب ڈسگسٹ ہوں گی وہ. ہم لوگ یہ وسوخ سے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جس طرح کا بھی مرد ہو, اس کے ذہن میں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کیا چل رہا ہے, you would stay away from him 10 miles. Seriously. You would not come close to him. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا. He would wait for years and give you gifts and give you love and give you appreciation and compliments. آپ سمجھو کہ میرے ساتھ بہت sincere ہے. And once he gets you there, اور وہ آپ کو یوں نکلے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے آپ کو پھینک کے جائے گا, اور آپ پھر روتے ہوئے آئیں گی. اور واللہ مطلب آپ لوگ جو بات سن رہے ہیں نا, یو آر لسننگ فرام دا ہارسز ماؤتھ. ہمارے پاس روزانہ کیسز آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا, اس کے اگینسٹ اتنی ساری باتیں نا ابھی میڈیا میں. یہی چیز جب یہ بات آپ کریں گے نا, آلدو یہ سائنس سے پروون ہے جو ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں, بڑے سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس میں, مین سائیکالوجی بتائی ہے, لیکن فوراً اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹاکسک میسکولینٹی کہہ کے کہ یار تم اتنے کیسے مرد ہو گے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. مسئلہ تمہارے اندر ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ ان میں نہیں ہے. ان کو اپنی لائف جینے دو جس طرح سے وہ جینا چاہتے ہیں, اپنا علاج دیکھ لیا نا ہم نے. لڑکیاں سمپل لڑکیاں آتی ہیں سمپل فیملی سے, اینڈ دا وے دے گیٹ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ, خدا بنا لیتی ہیں مرد کو. اس کے بعد جو وہ رولتا ہے انہیں, ہماری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. ہم لٹرلی سمجھاتے تھے اپنی کچھ کلاس والے کو کہ یہ لڑکا پاور کر رہی ہے, تمہیں پاور نہیں آ رہی ہے, کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, ہم کر رہے ہیں پاور کی. یار ان سے بچو, ان سے بچو بھیڑیوں سے. مثال طور دیر آر بنچ آف پگز ان اے روم, سوری ٹو یوز دس ورڈ, اور وہاں آپ جو ہے پارٹی میں چلی جاتی ہیں. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, وہ کیا کریں گے آپ کے, گندے ہی ہو گے آپ ادھر, گندے ہو. آپ نے ٹیسٹ کر لینا اس کو کہ آپ سے پیار کرتا ہے. میں نے کہا بھائی جان رشتہ بھیجیں نا. ہاں بالکل 100% سمپل, ٹھیک ہے. ڈونٹ سے کہ ہر بندہ جو ہے نا اتنی کمٹمنٹ اگر آپ کو دے سکتا ہے, وہ نکاح میں کمٹمنٹ دے سکتا ہے, تو اف یو آر اے مین انف سینڈ اے پروپوزل ٹو ہر فادر, اور کہیں کہ بیٹا یہ کہیں, اگر بچے لگے میرے تم, ٹھیک ہے, اگر تم اف یو ریئلی وانٹ می, ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹاک ٹو می, ٹاک ٹو مائی فادر. اگر وہ سنسیئر ہوا, ہی ول ٹاک ٹو یور فادر, بیکاز دے وڈ وانٹ دی باڈی اونلی. یس, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. یس یس, وہ ایک ہے نا ہیڈنزم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ اس کو پروموٹ کر چاہتے ہیں. بس میں وداؤٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی اپنی ڈیزائرز کو فلفل کروں اور میں کھسکو ہو جاؤں. اور یہ پھنساتے بھی ایسے ہیں تعریف کر کے, باڈی کی تعریف کر کے, خوبصورتی کی تعریف کر کے, اور عورتیں بیچاری تعریف میں آ جاتی ہیں. جب وہ لڑکی کے پاس ہوتے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو میٹھی میٹھی باتیں, جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا تو آپ سب کو پتا کیا باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. اور پیئر پریشر آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ جن لڑکے برائی میں انوالوڈ ہیں, باقی لوگ سوچیں کہ یار بیچارے کدھر پھنسے ہوئے ہیں, اپنا کیریئر بھی تباہ کر رہے ہیں, دین بھی تباہ کر رہے ہیں, آخر بھی تباہ کر رہے ہیں, دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے, جن 50% لوگوں کے پاس گرل فرینڈ ہے نا, جن کے پاس نہیں ہے نا, وہ انفیریئر سیلف اسٹیم کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہماری تو لائف ہی کوئی نہیں. اور جو بات ہے نا, بیکاز دے لک ہائی اپون دیز گائز, لک ہائی اپون دیز گائز, حالانکہ سینس شوڈ بی اے ٹیبو, ٹھیک ہے. اور جو لوگ بیچارے, اللہ اکبر, جو مجاہد آج کل کے جو داڑھی رکھ لیتے ہیں اور پانچوں پہ کرتے ہیں, اور جو سسٹرز عبایا پہن لیتی ہیں, دے فیل لائک غربا. حالانکہ دس از ناٹ جسٹ غربا, اس سے بہت آگے کے اسٹیپس ہیں. مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ زید بن عامر بن نفیل کا, ٹھیک ہے, جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں تھے, ٹھیک ہے, یعنی نبوت سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ ہی واز
ماشاء اللہ لائک اے جبل لائک اے ماؤنٹین. جب بھی لوگ اپنے بتوں کے اوپر ذبح کرتے تھے بکروں کو اور ان کے اینیملس کو, تو اللہ ایک محفل میں اللہ نے سرو کیا گیا, اللہ نے انکار کر دیا. جب ان کو سرو کیا گیا زید بن عامر بن الفیل کو, تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تمہیں رزق دیتا ہے, جب اللہ بارشیں برساتا ہے اور اللہ ویجیٹیشن دیتا ہے اور اللہ نے تمہیں دی ہیں, تو پھر تم یہ لات منات عزا اور ان بتوں پہ کیوں پوجا کرتے ہو؟ اور عمر بن خطاب ان کے فرسٹ کزن تھے, الخطاب جو تھے ان کے انکل تھے, اور وہ بڑے ہارش تھے اور ان کو مارا انہوں نے بہت کہ تم ہمارے آباء و اجداد پہ باتیں کرتے ہو. اتنا مارا کہ ان کے منہ پہ لاتیں ماری اینڈ ہی اسپٹ آن ہز فیس. ٹھیک ہے, اور وہ جو برہنہ ہو کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے. ناؤ آئی ایم ایکسپلیننگ واٹ از غریب, واٹ از اسٹرینجر. ٹھیک ہے, صرف داڑھی رکھ لینا اسٹرینجر نہیں ہے, یا سینٹورس میں جا کے دیکھنا کہ یار میرے جیسے لوگ نہیں ہیں. دس از ریئل میننگ آف اسٹرینجر. غربا کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو دیکھا ننگا طواف کرتے ہوئے, تو کہا کہ اعلان کیا کہ واللہ no one amongst you is upon the deen of Ibrahim علیہ السلام except me. اور کہا دعا کہ اللہم اہدنی الی ما یرضیک, یا اللہ گائیڈ می ٹورڈ واٹ پلیزز یو. اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا تیری عبادت کس طرح کرنی ہے میں تیری عبادت اس طرح کرتا. اور ہی وڈ فالو پیپل کہ جن کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور وہ جب بیٹی کو دفنانے جاتے تھے نا دور مکہ سے صحرا میں, ہی وڈ ریکویسٹ دیم کہ اس کو نہ دفناؤ, مجھے دے دو, میں پالوں گا, جیسی بالغ ہوگی میں شادی کروں گا, پلیز بیٹیوں کو نہ دفناؤ, یہ کوئی بری اس کا سائن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب خطاب کو پتہ چلا الخطاب کو, تو انہوں نے ان کو اتنا مارا ایک دن کہ ہی واز یہ بولنا ان کی طاقت چلی گئی. ہی واز ڈم, ہی کوڈ نیور اسپیک. ڈس اپوائنٹ ہو گئے, سیریا چلے گئے کہ اہل کتاب سے شاید مجھے کچھ ہدایت مل جائے, ان کے پاس چلا جاؤں, یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. ہی وینٹ ٹو سیریا. وہاں ان کو پتہ چلا کہ جو شخص تھا محمد بن عبداللہ علیہ السلام, he has claimed prophethood. اچھا, اور جب انہوں نے کہا کہ محمد نے نبیوں نے دعویٰ کیا ہے, اور اہل کتاب سے ہی پتہ چلا کہ ایک نبی آئے گا اور یثرب کے ایریا میں اور اس ایریا میں آئے گا, he ran. when he was coming back, ابو جہل نے اور ابو سفیان نے مل کے ایمبوش کیا and they killed him. سبحان اللہ, the struggle, you know, the struggle کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہے اور آپ کو مار رہا ہے, but you still stand for justice. You still stand with your values. یہ نہیں کہ یار چلو سب کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میں سٹوری ختم کرتا ہوں. یہ سعید بن زید کے والد ہیں. سعید بن زید کے والد ہیں. اچھا, ہوئے سعید بن زید, ہمیں تو عشرہ مبشرین کا ہی نہیں پتا. یہ حنفاء میں سے تھے سعید بن زید کے والد. صحیح. یہ جو سعید بن زید ہے نا, یہ بیسیکلی عشرہ مبشرین میں سے ایک ہے. عشرہ مبشرین میں سے the 10 promised جنہ. ٹھیک ہے, اور یہ جو ان کے فادر تھے زید, یہ بڑے بڑے نا ان نوبل میں سے تھے, فرام لائک ورقہ بن نوفل ٹائپ کے لوگوں میں سے, اور عبداللہ بن جہاش, عبید اللہ بن جہاش, اینڈ ابو قحافہ جو بھی جو ان کے اس میں سے تھے, کنٹمپریز میں سے. سعید بن زید آیا لیکن کے پاس, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ میرے باپ کو جانتے تھے کہ وہ کیسے انسان تھے, اور آپ کے نبوت سے پہلے he died, he never said لا الہ الا اللہ. What do you say about him? کیا بنے گا ان کا, کیا ہوگا ان کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام, اور تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, your father will be standing all alone as a nation itself. اللہ اکبر, سبحان اللہ, so big, because he went against the flow. Against the flow. اپنے زمانے کا. بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. یہ وہ دور ہے جس میں سیکشولائزیشن ہے, جس میں لڑکی گرل فرینڈ نہ ہونا ایک مسئلہ ہے, جس میں داڑھی ہونا, دین پہ چلنا ایک مسئلہ ہے, جس میں اپنی ویلیوز پہ سٹینڈ کرنا اور گوئنگ اگینسٹ دا فلو ایک مسئلہ ہے. لوگ کہیں گے کہ فنڈامنٹلسٹ, ٹھیک ہے, بہت سارے آپ کو نام دیں گے کہ یو آر اسٹون ایج کے لوگ ہو, تم مولوی کیا کر رہے ہو, بٹ واللہ اف یو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو رائٹ ناؤ, ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی فرام. اور جسٹ ٹو گیو پازیٹیو اوپینین, آج ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو خود بتا رہا ہوں, جسٹ ٹو اپریشیٹ دیم, وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگ, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, اگر کوئی یوتھ آج کے دور میں پورن نہیں دیکھتا, ہی از اوے فرام آل دیز تھنگز, مسجد سے اٹیچڈ ہے, وہ ولی اللہ ہے, اس سے دعا کراؤ, اس کو ڈھونڈو, اس سے کہو میرے لیے دعا کر. ایسے لوگ ہیں, اور یہ اگینسٹ دا فلو جا رہے ہیں, ان کو سلوٹ ہے. So many people have broken their relationships, even on the show, so many times. ہم لوگ سب بھی ادھر سے ہی آئے ہیں, اور ہم لوگوں نے بھی سب نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دین کو فالو کرنا ہے.
اور سب کو الحمدللہ کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں سنس دیو بین پریکٹسنگ. اللہ تعالیٰ نے ہم کسی کو اکیلا چھوڑا کبھی بھی بلکہ کبھی ہم نے ریگریٹ کیا کہ ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ وی وینٹ اگینسٹ دا فلو. ہاں مشکلات شروع میں آئیں, پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. برو ایون ابھی کوئی $1 ملین بھی دینا کہ واپس لائن پہ چلے جاؤ, وی وڈ نیور ٹیک اٹ. You know the taste of iman, basically it's a taste you cannot taste until you taste it, you know. Exactly. اور جو دل کا سکون اس راستے میں ملتا ہے. ایون ابو یوسف رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ادہم تھے, اور دے ور ٹریولنگ, ڈرائی بریڈ ان کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, اور ان کو نا سرکہ نہیں تھا ان کے پاس وہ گیلا کر کے کھانے کے لیے. سی شور پہ آئے اور وہاں اس کو ڈبویا اور کھایا, ڈرائی بریڈ, یعنی مسکینیت کی یہ حالت. اور کہتے ہیں کہ واللہ if the prince and the kings would know کہ ہمارے دل میں کتنی خوشی ہے, they would take it out and cut our throats and take it out from us, لیکن they cannot take it because it comes from عبودیہ. تو جتنی بھی خوشی آپ دنیا میں چاہ رہے ہیں نا by hyper consumerism, اور مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے اور مجھے فیم اور لائکس سب مل جائے, یہ بہت شیلو ہے. یہ صرف پیناڈول آپ لے رہے ہیں اپنے دل کی اصل جو ڈپریشنز کو بجانے کے لیے. اٹس اے ویری بیوٹیفل ایگزامپل بیکاز اس میں ایک تو وہ آپ نے روٹی کا بتایا, بریڈ کا بتایا, اور پانی سے لگا کے کھا رہے ہیں, وہ سالٹی واٹر برو, سالٹی واٹر. تو میٹیریل ورلڈ کی کتنی زیادہ وہ نیگیشن ہے یہاں پہ کہ میٹیریل ورلڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہیپینس برو. نہ گھوڑے, نہ انٹوراج, نہ بیگم ساتھ, نہ کچھ بھی نہیں. 2 لوگ ہیں علم کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور برو خوشی دیکھیں ان کے دل میں. سو اصل جو ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ آنا چاہتے ہیں نا, خود کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. اور خوبصورت بات, تم کوشش کرو, پرومس ہے یعنی تاکید ہے اس کے. والذین لنہدی, لام بھی ہے, نون بھی ہے, مشدد ہے, ضرور. اور صرف ایک راستہ نہیں دکھائیں گے, سبلنا, ملٹیپل ویز. تمہیں شاید رائٹ سے لیفٹ سے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. شاید تم گرافک ڈیزائننگ تھرو جنت پا لو, شاید تم چیئرز لگا کے مینجمنٹ تھرو جنت پا لو. سورہ طلاق کی بھی آیت ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا, وے آؤٹ نکالے گا. تمہارے پریڈیکمنٹ میں اگر پڑے ہوئے ہو تو اس میں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. میں ایک بہت پریکٹیکل ٹپ نالج کے حوالے سے یوتھ کو دینا چاہتا ہوں, جو میں نے کیا تھا, اور یہ بات مجھے میڈم فرحت ہاشمی سے پتہ لگی تھی. شی سیڈ کہ اسٹارٹ ریسرچنگ اباؤٹ اللہ کے بارے میں ریسرچ شروع کر دو. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, اسٹارٹ ود ہز نیمز, 99 نیمز, اس میں ڈگ ڈیپ کرو, ان کے مطلب کیا ہیں. قرآن کی آیات سرچ کرنا شروع کر دو, ہو از اللہ. جتنا اللہ کو جانتے جاؤ گے پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی, اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار مجھ جیسا ویک بندہ کتنا اسٹرانگ بن چکا ہے, اور اللہ نے کتنی اسٹرینتھ دے دیا. یہ میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی, اسپیشلی لڑکیوں کو, کیونکہ اگر اللہ آپ کی لائف میں ہے آپ اسٹرانگ ہیں, اگر اللہ نہیں ہے تو دوسرے آپ کے خدا بنیں گے اور وہ آپ کو رول دیں گے پکڑ کے. اور لڑکیاں رول رہی ہیں. میرا لٹرلی دجالی فتنے میں سب سے زیادہ ولنریبل طبقہ عورتیں ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. میرا دل روتا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. آپ کو باہر نکال دیا ان لوگوں نے, کپڑے گندے پہنا دیے آپ لوگوں کو سیکس آبجیکٹس بنا دیا, آبجیکٹ. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے, یہ کون سی امپاورمنٹ ہے. یہی ہوتا ہے جب اللہ لائف میں نہیں ہے نا, پھر انسان خپتی ہو جاتا ہے سیریسلی, اور ہم حیران رہ جاتے ہیں یار اس کو ہو کیا گیا ہے, واٹ کائنڈ آف ڈیسیژنز دے آر ٹیکنگ. میں تو نوجوانوں پہ بہت سیریسلی, میں کہنا نہیں چاہتا ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے دائی کو, لیکن سم ٹائمز میں سوچتا ہوں تو ہوپ لیسنس طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں, انہیں ہو کیا گیا. برو نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. یعنی تعلیم وہ ہے کہ صحیح چیز کو صحیح سمجھنا, یہ تعلیم ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بچے کے لیے صحیح چیز کا صحیح لگنا, یہ تربیت ہے. سمجھنا تعلیم ہے کہ اویئرنیس آ گئی, اور صحیح چیز کا صحیح لگنا یہ تربیت ہے. ہم لوگ, ہمارے بچے, ہم لوگ اویئر ہی نہیں اس بارے میں. یار جو سولوشن ہے, از اٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, ڈو اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ٹریول لانگ ڈسٹینسز ٹو گیٹ دی سولوشن؟ ناٹ ایٹ آل برو, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں, کہ جو چیز بڑی ٹیکنیکل اور کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے نا, وہ کچھ نیش کے لیے ہوتی ہے. جو چیز سب کے لیے بنائی جائے نا, وہ بڑی سمپل ہوتی ہے. جیسے نوکیا 3310 ہر بندہ یوز کر سکتا ہے, اور وہ بڑی سمپل ہے. اور یہ والے فونز جو ہیں یہ تھوڑے ٹیکنیک کمپلیکیٹڈ ہیں, اور یہ کچھ لوگ یوز کرتے ہیں. تو اسلام ہر بندے کے لیے, ہر انسان کے لیے, بدوؤں کے لیے بھی ہے, اور ہر انسان, عورت مرد, پڑھا لکھا ان پڑھ, ہر بندے کے لیے. اسلام از ویری ویری سمپل. علی بھائی آپ نے کہا نا جیسے کہ سولوشن کیا اتنا مشکل ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے.
اتنا مشکل نہیں ہے, نہ ہی ہمیں اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کرنا چاہیے, اتنا بڑھانا چاہیے ان کے ذہنوں کے اندر کہ یار آپ اس سے فائٹ نہیں کر سکتے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑے سے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ان کے ساتھ جڑ جانا ہے, اور آپ کو یونیورسٹی میں یہ مل جائیں گے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑیں. اس کے بعد دیکھیں یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشن ہے, ان کے بھی آن گراؤنڈ ایونٹس ہوتے ہیں, ویکلی سیشنز ہوتے ہیں, یہ کیے ہی ان لوگوں کے لیے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں ملیں, یہاں پہ بانڈنگ ہو اور اپنی کمیونٹیز بنانا لگ جائیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں جتنے دلدل میں آپ ہیں نا, وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک سوسائٹی بنائیں. جی ٹھیک ہے, جتنے جو لوگ ماشاء اللہ پرویکٹیو ہوتے ہیں, نسٹ میں وہ علی تھا ماشاء اللہ, اس نے NCBS بنائی, نسٹ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی بنائی, اور اس پلیٹ فارم سے بہت اچھے اچھے پروگرامز ارینج کرنا شروع کیے. سو کریٹ یور اون ایک ڈائنیسٹی اور ایک کمیونٹی بنائیں انشاءاللہ, اور پازیٹیو کام کریں. میں تو ایڈوائز کروں گا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو نا ایک کوئی رائچس بندہ ڈھونڈ کے اس کو مینٹور کے طور پہ لینا چاہیے, ہر چیز اس سے ڈسکس کرنی چاہیے. اگر یہی اس کے پیرنٹس ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے, لیکن اکثر کیسز میں پیرنٹس نہیں ہوتے, کوئی بڑا بھائی, کوئی کزن, کوئی ایسا بندہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ایون میں جب چینج ہوا تھا نا, تو میں یونیورسٹی میں پرانے اسکیجول کے مطابق جاتا, کلاس لیتا, پھر ہینگ آؤٹ کرتا کیفے میں, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ یا اپنے بوائز کے ساتھ, صرف سسٹرس کو تو چھوڑ دیا تھا. تو لیکن مجھے فیل ہوا کہ نہیں تھا, تمہارا یہاں پہ جتنا ٹائم تم گزارتے ہو نا, تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے, تمہاری نظریں خراب ہوتی ہیں, اور اس کا افیکٹ ہوتا ہے فلتھ کا. تو میں نے کیا کیا نا, شروع کیا کہ کام کے لیے جاتا تھا یونیورسٹی, کلاس لی, مین جو پروجیکٹ کیا اور واپس آ گیا. سو آئی نیور یوزڈ ٹو ہینگ آؤٹ ان یونیورسٹی. دوستوں سے ہینگ آؤٹ کیا, یار آؤ باہر کیفے چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے لیول پہ موٹیویٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے, ریئلائزیشن اینڈ موٹیویشن, اینڈ دین ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپس, اور ساتھ ساتھ پازیٹیو آلٹرنیٹیو دینا. میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اپنے آپ کو 2-3 چیزوں میں انڈلج کر لیا, اینڈ آئی ہیڈ دیٹ اٹریکشن کہ میں کلاس جلدی فری ہوں تو میں وہاں جاؤں, کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی ہے. شیخ میں تو لیکچر ایون عمر خطاب کی لائف پہ نا میں نے سیریز سننا شروع کر دیا, اور دیٹ واز مائی اٹریکشن برو, کیونکہ اس سے پہلے موویز دیکھتے تھے, اب اسکرین ٹائم کی عادت ہوتی, تو پھر عمر خطاب کی جو لائف پہ ایک ڈاکومنٹری وہ دیکھنا شروع کر دی. اٹ واز ونڈرفل. ابو مصطفیٰ واجدی قاری کے 2.5 گھنٹے کے لیکچرز نا, تو آلٹرنیٹ دیں انشاءاللہ. سو اخوان, اینی فائنل ورڈز فرام اسٹارٹنگ فرام شیخ علی. میرا دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں شیخ. ایک ہوتے ہیں تھوڑے سے شائع انٹروورٹ, ان کو تو یہی ایڈوائس ہے کہ وہ فتنے سے دور رہیں. دوسرے ہوتے ہیں تھوڑے سے کو کریکولرز میں ایکٹیو ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کریکولر ٹوٹلی چھوڑ دیں, آئسولیٹڈ ہو جائیں, نہیں. دیکھیں ہمیں ایکسپوز بھی کرنا ہے. جو ہمارے نان دین طبقہ ہے نا, وہ بھی بھائی بہن ہی ہے نا ہمارے, وہ کوئی اب ہمارے دشمن تو نہیں بن گئے. جیسے میں پرسنلی اپنی مثال دوں, میں نے تو ڈرامہ تک کر دیا تھا. میں تھیٹر میں تھا پہلے, جسٹ لائک ضیاء بھائی, اور میں نے وہ ڈرامہ ون کیا, اینڈ وی کریٹڈ این ایگزامپل کہ بغیر میوزیکل انسٹرومنٹس کے ڈرامہ ہو سکتا ہے, اور ون بھی کیا جا سکتا ہے. توقیر ناصر نے تعریف کی کہ اس سے اوریجنل اسکرپٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا, داد دی اس نے, اور قرآن اور حدیث کی باتیں تھی ڈرامے میں. اس کا چھوٹا سا کلپ میرے یوٹیوب پہ ہی پڑا ہے. میری ان لوگوں کو ایڈوائس ہے جو تھوڑے ایکٹیو ہیں, اچھے بچے ہیں, کہ ذرا گھلو ملو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکیوں میں بیٹھنے لگ جاؤ, اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ذرا پازیٹیو چیزوں میں انوالو کرو, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے. آپ انٹر ہو رہے ہیں ایک جگہ, نظریں جھکا کے انٹر ہو گئے, ان کے سامنے ایک مثال قائم ہوگی, لیکن اگر آپ کمرے میں بیٹھ جاؤ گے, آپ جو ہے وہ غار میں چلے جاؤ گے, ان کے سامنے وہ لڑکا ہی نہیں آئے گا جو نظریں جھکاتا ہے, وہی بدکار قسم کے لوگ ارد گرد ہیں, تو وہ پھر وہی انرجی لیں گے. اس لیے وی نیڈ ایکٹیو پیپل ان دعویٰ, ایز ویل ایز دوز ہو تھنک کہ نہیں میں فتنے پڑ جاؤں گا, وہ پیچھے ہی رہیں. بالکل, یہ میری ایڈوائس ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص لوگوں کے بیچ میں رہ کے دین کام کرتا ہے وہ بہتر ہے اس بندے سے جو بیچارہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے. بٹ ناٹ ایوری ون کین ہینڈل یہ انالیسس جو ہے وہ خود کر لے. انفسکم واہلیکم نارا, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں, باقی کو بچاتے بجاتے خود ہی غرق ہو جائیں. اور اکثر اسکالرس کہتے ہیں نا کہ جب تم دین کا کام کرتے ہو, کسی اور کی اصلاح ہو نہ ہو, تمہاری اصلاح ہو جاتی ہے. احمد بھائی فائنل فائنل ورڈز یہی ہوں گے کہ دیکھیں ہمیں ایز گرون اپس اینڈ اڈلٹس نا سمپتھائز کرنا چاہیے یوتھ کے ساتھ, اسپیشلی جو یہ یونیورسٹی ایج گروپ ہے. ہمیں سیک آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو ایڈوائس دینی چاہیے. ہمارے اپنے چھوٹے کزنز ہو سکتے ہیں, رشتے دار ہو سکتے ہیں جو اس فیز کے تھرو گزرے ہیں, تو ہم ایک رسپانسبلٹی لے کے بیٹھ کے اس کے ساتھ کھل کے اوپن فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر بات کر کے ایڈوائس کرنا. اور جو بچے ہیں ان کو یہ بتانا کہ یار اپنی سیلف رسپیکٹ کرو, وانبی نہ بنو, اپنی سیلف رسپیکٹ کرو, فائٹ کرو یہ ٹیمپٹیشنز کو. اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا آپ کو, آپ جانور نہیں ہو کہ آپ انسٹنکٹ پہ کام کرتے ہو. انٹلیکٹ ہے انسان کا, جو انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے. تو اپنے آپ کو آپ وہ سیلف رسپیکٹ کرو, کنٹرول کرو,
اور پھر جب اس ٹائم سے گزر جاؤ گے تو یو لک بیک اینڈ یو ول بی پراؤڈ آف یور سیلف کہ یار میں جو ہے نا پھسلا نہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دونوں کی باتوں کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ نا ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ والا پورشن بھی ہونا چاہیے تھوڑا سا اسپرچل سائڈ والا, کہ اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پرابلمز رکھنا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا, قرآن ویسے کھول کے پڑھنا, رینڈملی پڑھنا اور روزانہ کنسسٹنٹلی پڑھنا, اور یہ سمجھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ از گائیڈنگ یو تھرو قرآن. تو آئی وڈ سے کہ دس شوڈ اینڈ نوبڈی از اگینسٹ ایجوکیشن. بالکل اچھی ڈگری لیں, اچھا پڑھیں, لیکن پریکٹیکل سافٹ اسکل سیکھیں. آپ کی لرننگ اچھی ہونی چاہیے, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا آخرت کمپرومائز نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کی, تو آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ یو ٹو ہیو دیٹ ڈیپ اینڈ اسٹرانگ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے باتیں کریں, اپنے چیلنجز بتائیں. ہم ابھی دیوسائے سے جو ہو کے آئے ہیں, آور پینیکل واز سوشل لیک. ٹھیک ہے, ہم جیسے دیوسائے نیشنل پارک انٹر ہوئے تھے تو آئی واز سو ایکسائٹیڈ, اور میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا جسٹ ٹو reach my destination, that beautiful destination as soon as possible, right? اور آپ کو میں کہتا ہوں تیز تیز چلو, میری throttle کی اسپیڈ تیز ہوگی اور میں مڑنا شروع ہو گیا بائک کو. ٹھیک ہے, so when the destination is beautiful you rush, and Allah subhanahu wa ta'ala is the most beautiful destination, so rush towards him inshallah. So barakallahu feekum ikhwan, it was a lovely discussion with you guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.